حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کی جذباتی داستان۔ مکہ کی گلیوں میں ایک بچہ کھیلتا ہے۔ وہ بچہ دولت مند باپ کا بیٹا ہے۔ قبیلہ قریش کے سب سے بڑے سردار ولید بن مغیرہ کا فرزند، نام ہے خالد۔ چھوٹی عمر ہی سے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار چلانے میں ایسا ماہر کہ قریش کے جوان اس پر رشک کرتے۔ دشمنوں کو چیر دینے والی آنکھیں اور دل میں جنگ کا شوق، یہی بچہ بڑا ہو کر تاریخ کا وہ نام بنے گا جسے دنیا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہے گی۔ دشمن سے دوست بننے کا سفر۔ ابتدا میں خالد اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمان غالب آئے تھے تو خالد نے اپنی جنگ حکمت عملی سے لشکر کو پیچھے گھیر لیا۔ مسلمانوں کو نقصان ہوا، کئی صحابہ شہید ہوئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ جیت گئے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ سوال گونجتا رہا کہ یہ چھوٹا سا گروہ آخر اتنی بڑی طاقت سے کیسے ٹکرا رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش کے بڑے بڑے سردار اسلام قبول کرنے لگے۔ خالد کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ ایک رات آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا، کیا میں ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہوں گا؟ کیا یہ دین سچ نہیں جس نے دشمنوں کو دوست بنا دیا ہے؟ بلا کر دل کی کایا پلٹی۔ خالد بن ولید مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور کانپتی آواز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیر سے آیا ہوں، میری مغفرت کی دعا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، خالد، تم اسلام کے دشمن تھے، مگر آج تم اسلام کی طاقت بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ۔ غزوہ موتا میں تینوں مسلمان کمانڈر شہید ہو گئے۔ لشکر بکھرنے ہی والا تھا کہ خالد آگے بڑھے، پورے لشکر کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ کبھی ایک طرف حملہ کرتے، کبھی دوسری طرف حملہ کرتے۔ دشمن کو لگا کہ مسلمانوں کو نئی کمک آ گئی ہے۔ آخر کار خالد نے بڑی حکمت سے لشکر کو دشمن کے نرغے سے بچا دیا۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اب جھنڈا خالد کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ نے کفار پر نکالا ہے، اور یوں خالد ہمیشہ کے لیے سیف اللہ المسلول بن گئے۔ میدان جنگ کے ہیرو۔ خالد جہاں جاتے فتح ان کے قدم چومتی۔ فتح مکہ میں کفار کے سردار کانپتے رہے کہ اب کیا ہوگا، لیکن خالد نے تلوار سے زیادہ رحم دکھایا۔ یرموک کی جنگ میں رومی سلطنت کی لاکھوں کی فوج سامنے تھی۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، دوسری طرف خالد کے زیر قیادت چند ہزار مجاہدین۔ لیکن خالد کی آواز گونجی، مسلمانوں، جنت تمہیں پکار رہی ہے، آگے بڑھو۔ اور پھر وہ دن تاریخ میں لکھا گیا جب روم جیسی عظیم سلطنت اسلام کے سامنے جھک گئی۔ عاجزی اور آخری لمحات۔ خالد بن ولید کبھی فخر نہ کرتے۔ وہ کہا کرتے، میں نے تلوار سے نہیں جیتا، اللہ کی نصرت سے جیتا ہوں۔ زندگی بھر میدان جنگ میں رہے۔ جسم پر زخموں کے نشان ایسے تھے کہ گویا ایک زندہ نقشہ ہے۔ لیکن جب بستر پر موت قریب آئی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اتنی جنگیں لڑی، ہر جگہ موت کو تلاش کیا، لیکن افسوس، میں شہید نہ ہو سکا۔ بستر پر مر رہا ہوں، میری آنکھوں کو سکون نہیں ملتا، میں شہادت چاہتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 ہجری میں شام کے شہر حمص میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ مسلمانوں کی آنکھیں اشک بار تھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خالد، تم نے اسلام کا حق ادا کر دیا ہے۔